سورج ہو گیا غروب، یہ تھا دعویٰ، اور بغیر وقت کے سورج کو طلوع کیا، یہ تھی دلیل اس کی، یہ دلیل ہے۔ فرمایا رسول ہماری ذات سے دلیل ہے، رسول ہماری ذات سے دلیل ہے، وہ صحابہ کے دور میں بھی دلیل ہے، آج بھی دلیل ہے، قیامت تک آنے والے بندہ مومن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات دلیل ہے۔ اور جب یہ کہو گے معاذ اللہ، جیسا کہ بعضوں کا عقیدہ ہے کہ رسول عربی علیہ السلام رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں۔ موت آئی تھی ایک لمحے کے لیے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہو جائے، خالق سے موت نہیں آتی، رسول عربی علیہ السلام مخلوق اور افضل اور اوپر مخلوق، نبی ایک لمحے کے لیے موت دوں گا تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق واضح ہو جائے، غلاموں کو پتہ چل جائے نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے۔ یہ خدا کہیں نہ سمجھ بیٹھے، جیسا کہ پہلی قوم والوں نے اپنے نبی کو خدا سمجھا تھا، نبی تھوڑی دیر موت دیں گے مگر صحابہ کی عزتوں پہ قربان جائیں۔ صحابہ کی کیا شان ہے؟ صحابہ کے اپنے حضرت سعید بن مسیب یا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بےایمان پلید و کافر نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا، مسجد نبی میں اذان اقامت جماعت ہونا بند ہو گیا۔ کس رسول کی مسجد میں؟ میرے آقا کی مسجد میں یزید کے دور حکومت میں نماز اقامت جماعت ہونا بند ہو گئی۔ اتنی دلیل تھوڑی اس سے کافروں نے اس سے محبت نہ ہو یا سبحان اللہ، اتنی دلیل تھوڑی اس کے کافر ہونے کے لیے کہ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد کے اندر اذان اقامت اور جماعت کو بند کر دیا۔ غور کرنا کہ ابھی فرماتے ہیں اس کی فوج کا ہاتھ اور زور زورا تھا، میں قبر رسول کے پاس چھو کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز کون سی ہے، کون سی نماز کا وقت ہے۔ ہم نے سوال کیا صحابی رسول بتائیں، آپ قبر رسول کے پاس چھپ کے بیٹھے تھے اور نماز اور جماعت کا آپ کو پتہ نہ چلتا تھا، پھر آپ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ صحابی رسول کی عزت پہ قربان جائیں، فرماتے جب اذان کا وقت ہوتا قبر رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی، جب جماعت کا وقت ہوتا تکبیر کی آواز میرے مصطفیٰ کی صحبت میں اندر سے آتی تھی۔ اندر کون پڑھتا تھا؟ زندہ نبی پڑھتا تھا، زندہ نبی پڑھتا تھا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی کیا شان ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی اور میرے مصطفیٰ کے سچے غلام تھے۔ ایک شخص آیا حدیث شریف پڑھنے کے لیے، کہنے لگا حضور مجھے حدیث پڑھائیں، اور مجھے حدیث کی اقسام کا پتہ نہیں کون سی موضوع ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے، تواتر کے ساتھ ہے، مجھے یہ سمجھائیں۔ انہوں نے فرمایا کتاب کھول لے۔ حدیث کی کتاب طالب علم نے کھول دی، وہ بھی عارف تھا، صرف حدیث کی اصناف معلوم کرنے کے لیے آیا تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے سامنے حدیث پڑھتے ہیں، پہلی حدیث پڑھی، خواجہ صاحب مسکرا رہے ہیں محبت کے ساتھ۔ دوسری حدیث پڑھی تو آدھی پہ خواجہ صاحب مسکرائے، آدھی حدیث پہ چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فرمانے لگے پہلی حدیث بالکل صحیح، دوسری آدھی صحیح آدھی غلط۔ اب اس نے تیسری حدیث پڑھی، آپ نے چہرہ پھیر لیا، فرماتے ساری غلط۔ آپ جوڑ کے رکھیے سورے والا، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی شرح موجود نہیں۔ میں نے پہلی حدیث پڑھی، آپ نے کہا ساری صحیح، دوسری پڑھی آپ نے کہا آدھی صحیح آدھی غلط، اور تیسری حدیث پڑھی آپ نے بتایا ساری غلط۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور سے جمال مصطفیٰ رقص کرنے لگا، لب سے بویا ہوتے ہیں سوال کرنے والے، تو کتابیں دیکھ دیکھ کے سمجھتا ہے صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے۔ ہم چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے پہچان لیتے ہیں صحیح حدیث کون سی ہے غلط حدیث کون سی ہے۔ جس وقت تو نے تیری حدیث پڑھی، میں نے سرکار کے چہرہ انور کی طرف دیکھا،
آدھی حدیث سے سرکار علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا اور آدھی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا. میں سمجھ گیا آدھی حدیث رسول کی ہے, آدھی حدیث من گھر ہے. جب تو نے تیسری حدیث پڑھی سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا, میں سمجھ گیا یہ بنی بنائی حدیث ہے. ارے تو کتابوں سے دیکھ کے حدیث پڑھتا ہے, ہم کملی والے کو دیکھ کے حدیث سمجھتے ہیں. اور اپنے محبوبوں کو زیارت کرواتے ہیں. اگر آج بھی تیری آنکھ رومی اور جانی جیسی ہو, اگر آج بھی تیری آنکھ امام سیوطی والی ہو, میرے آقا کے دربار میں کوئی کمی نہیں, میرے آقا کو زیارتیں عطا کرواتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار عالیہ کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہنا کہ اللہ تمہارے قریب ہے. غور کرنا, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اے حبیب میرے بندے تیرے دربار میں ہیں اور آ کے سوال کریں کہ اللہ کدھر ہے, جواب دینا اللہ تمہارے قریب ہے. یہ غلام رسول کی شان ہے, یہ آقا کے دربار کے بھکاری کی شان ہے کہ سرکار کے دربار میں جو چلا گیا رب اس کے قریب ہو جاتا ہے. غور کرنا, ادھر ادھر ٹکرے مارنے سے رب نہیں ملتا. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا آپ آئے نا ہمارے ساتھ گشت پہ قادری صاحب. میں نے کہا گشت میں کیا ہوگا, کہتے ہیں گلی گلی میں جائیں گے, محلے محلے میں جائیں گے, دستکیں دیں گے, کٹائیں گے, ہمیں ثواب ملے گا. وہ میں نے کہا دارم 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 سے تو ہو جائے کسی ایک سڑک میں نہ ملتا ہو, ہمیں ایک ساتھ نہیں اتنا کچھ مل جاتا ہے کسی دوسرے گھر سے جانے کی ضرور کی چیز دار دار سے ہو جائے جس کا دینے والا کوئی نہ. ہمیں تو ایک دروازے سے بہت کچھ مل جاتا ہے. ہمارے لیے محبوبوں کا دروازہ کافی ہے. غیروں کے دروازے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے بھلے غیر کی فوٹو سے نہ ڈال, جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آقا ہم تو تیرے ٹکڑوں پہ چلنے والے ہیں, آقا ہم تو تیرے غلاموں کے ٹکڑوں پہ جینے والے ہیں. ہمیں نہ چھوڑنا, اگر ہمیں چھوڑ دیا ہم درد سے درد ہو جائیں گے. آقا ہمیں اپنے دربار سے عطا فرمانا, رب کائنات فرماتا ہے محبوب جو تیرے گھر کا منگتا ہوگا اللہ اس کے قریب ہوگا. یہ قرآن ہے. نمازی نماز پڑھے گا اللہ کے قریب ہونے کے لیے, حاجی حج کرے گا اللہ کے قریب ہونے کے لیے, زکات دینے والا صحیح زکات دے گا اللہ کے قریب ہونے کے لیے. وہاں میرے آقا کے منگتے تیری عزت سے قربان جاؤں. رب فرماتا ہے جب تو گھر رسول پہ آئے گا اللہ تیرے قریب ہو جائے گا. محبت کے ساتھ میں یار اللہ تیرے قریب ہو جائے گا. ایک بندہ کہنے لگا جی ہمارا بہت بڑا اجتماع ہوا انڈیا کے اندر, وہاں پہ 1200 علماء تھے. کتنے علماء؟ 1200 علماء اور لاکھ عوام تھے اور اندرا گاندھی نے صدارت کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے یہ بات بتا تیرے 1200 علماء تھے, میں نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا, میں نے ابھی تک کسی کا ذکر نہیں کیا, میں تو اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں محبت کے ساتھ. اور اگر جدید معاملہ سے کچھ سمجھ لگے توجہ کرنی ہے. کہتے ہیں جی انڈیا میں ہوا اجتماع 1200 علماء کے لاکھ عوام اور اجتماع ہو رہا, صدارت کرنے والی اندرا گاندھی. میں نے کہا بتا 1200 علماء تھے, لاکھ عوام تھے, ایک ہندو آئی جاتے جاتے کلمہ پڑھ کے گئی وقت کے ساتھ کہنے لگا جی نہیں تھی. وہ میرے کہا 1200 علماء ایک طرف, لاکھ عوام ایک طرف, ایک ہندو تو نے مسلمان نہیں کر سکی. تیرے مولویوں نے ایک ہندو کو کرنا نہیں پڑا سکا. میرے راجا راجا علی کی بات سن, تیرے 1200 چھوڑ کے ایک ہندوانی کو کلمہ نہیں پڑا سکا. میرے راجا کی نگاہ سے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ لیا.
ایمان ہے، کیونکہ میرے غوث ثقلین غوث اعظم پیر عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انا حجت اللہ علیکم، لوگوں میں اللہ کی حجت تمہاری طرف ہوں، لوگوں میں اللہ کی حجت بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور میرے مریدوں غم نہ کرنا، اگر میرا مرید مغرب کے اندر ہوگا اور غوث اعظم